وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین، طاقتور ترین قوم۔ آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے۔ تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ قوم سمود، میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش تراش تراش، اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے۔ ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے۔ اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں۔ تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے، باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں۔ وہ پہاڑ کھڑے ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، دیکھو مجھے، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہوا؟ نہیں، کیا ہوا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے۔ نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَّاتٍ سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے۔ کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں۔ 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے باہر، کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ ترى القوم فيها سرعا فترى القوم فيها سرعا، یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے۔ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ قوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب وہ نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، پہاڑوں میں دراڑیں تھیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ
ہوئی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری۔ آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے۔ ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی، دیکھو دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، هل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اوندھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو، انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں، ویٹنری سائنس سے نہیں، فزکس نہیں، کیمسٹری نہیں، ایناٹمی نہیں، بایولوجی نہیں، باٹنی نہیں، تجارت سے نہیں، زراعت سے نہیں، اکانومی سے نہیں، اکنامکس سے نہیں، سیاست سے نہیں، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پیروی، اتباع سے، انسان بنتا ہے توحید کا نور پہچاننے سے، لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے سے، لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں، ویزے کے بغیر انٹری نہیں، پاسپورٹ کے بغیر آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور ویزے کے بغیر آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے ملک کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، ملک الموت روح لے کر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ، چلو آ جاؤ، جب وہ علیین پر پہنچتا ہے جو جنت والوں کا ٹرانزٹ ہے، وہ ویٹنگ روم ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں جی پلیز ویزا دکھائیں، ویزا، یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ جی پاسپورٹ ہے تو ویزا تو میرے کو ہے کوئی نہیں۔ بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے، جب علیین کا دروازہ بند ہو جائے، پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ انٹری کر گئے آخرت کے ملک میں، لیکن جب ویزا نہیں ہے تو اللہ کی قسم بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا، بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو۔ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان تو اللہ کا مجھے گندے پانی سے انسان بنایا، نہیں بناتا تو میں کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندے آج تو اکڑتا بھی ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، تمہیں یاد نہیں جب تو تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی کچھ نہیں،
اور میں کیا اور ہم کیا، میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، آپ کی دعا سناؤں آپ کو، آپ کی دعا جو آپ مانگتے تھے اپنے اللہ سے، کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، سب تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنا ہوا ہے، نہ بناتا تو کون پوچھتا۔ هو الاول، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات، فیصلہ آباد والے نہ کرو یاد مجھے، جاؤ جو کرنا ہے، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں؟ وهو العزیز الحکیم، وہ عزت و حکمت والا، کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ آخر، وہ سب کو مار کے پھر کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی اس کا سنگ شریک ساتھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں اکیلا، زمین پہ اکیلا، کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی ٹکر کا ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ کوئی سامنے کا ہے، اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی پیچھے بھی، شرق بھی غرب بھی، شمال میں جنوب میں، ہواؤں میں خلاؤں میں، فضاؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، انسانوں میں، جنات میں، آسمانوں میں، نورانیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں، ہر ایک کا جلوہ ہے، ایک کا جلوہ ہے، اللہ، وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، وہ کیسا ہے؟ احد، کوئی اس کا مثل نہیں، وہ کیسا ہے؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، وہ کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں۔ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو بھائی گھوڑے، کچھ گھوڑے جیسا، کچھ گدھے جیسا، سمجھ میں آ گیا جی؟ آ گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا مثال دوں کہ میں کیسا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس میرے جیسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له واستبر لعبادته، هل تعلم له سميا، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس کی ٹکر مثال ہو۔ ایک ہے موت سے پاک، ایک ہے کھانے پینے سے پاک، ایک ہے جگہ مکان سے پاک، ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، ایک ہے زوال سے پاک، ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، ایک ہے بیوی بچے سے پاک، ایک ہے شکل صورت سے پاک، ایک ہے رنگ روپ سے پاک، ایک ہے علم ہی علم، ایک ہے قدرت ہی قدرت، ایک ہے طاقت ہی طاقت، ایک ہے بلند ہی بلند۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم، زندہ، روح کا محتاج نہیں، قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا وارث نہیں، وہ کسی کا وارث نہیں کہ کسی سے وراثت میں ملی، یا آگے کوئی اس کا وارث نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ، اللہ کا نور۔ انسان کی اصل اندھیرا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے تو یہ پھر یہ انسان میں بنتا، جانور بنتا ہے۔ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک رسالت کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو اللہ کو ساتھ لے کر،
نبوت کی غلامی کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ۔ پہلے انسان بنو، جو مرضی بنو، پہلے انسان بنو، پھر ہر شعبے میں جاؤ۔ شعبے تو بگڑے نہیں تھے، انسان بگڑا، سارے شعبوں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، گھروں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، بازاروں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، عدالتیں ظالم بن گئیں۔ جس دیش میں عدل بک جائے، جس دیش کا وکیل ظالم کے لیے دلائل کے انبار لگا دے، جس دیش کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں، جس دیش کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑیں، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیش کا ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیش پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، جب انصاف کے قلم کے پیسے لگ جائیں، ملک کے ڈوبنے کے اسباب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے، کردار کا سو جانا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں دبویا۔ آج میرا دیش زخمی ہے، تار تار ہے۔ نبیوں نے دیش سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟ آپ مکہ سے نکلے، یکم ربیع الاول فجر سے پہلے غار ثور سے نکلے اور مدینہ کو سفر ہے، تو چونکہ ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، تو سارا مکہ نظر آتا ہے۔ تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے ہوں گے، تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو کتنا پیارا ہے اور مجھے کتنا تو محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اگر میری قوم نہ نکال مجھے کبھی نہ جاتا۔ تو نبی کے جذبات، تو ہمارے تو ماں باپ یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں۔ پھر ایک اس سے زیادہ جو چیز رلاتی، ایک تو کردار کا زوال ہے، ایک اس سے زیادہ رلاتی ہے یہ بات کہ احساس ہو تو درد بہت بڑی نعمت ہے، درد بہت بڑی نعمت ہے جو بیدار کر دیتا ہے کہ کچھ ہے، علاج کرو۔ جو مرض خاموشی سے پھیل کے تباہی لاتے ہیں، کیسے آدمی ان کے سامنے عاجز بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر لاچار ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا۔ احساس بھی ختم ہے۔ اللہ نے دنیا پھرنے کا موقع دیا، اسپین میں جتنا میں دکھی ہوا، جس وجہ سے وہ سفینہ ڈوبا، وہ ساری وجہ مجھے اپنے دیس میں نظر آتی تھی، یہ چیز مجھے تڑپاتی تھی، اور جیسے انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہار رہے تھے، جیسے جواری ہارتا جاتا ہے، ہوش نہیں آتا۔ قوموں کی عقلوں پر جب پردہ پڑتا ہے پھر وہ ہارتی ہیں اور ہارتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی سر پھرے کھڑے ہو کر قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں، کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر سفینے موجوں سے نکلتے ہیں، بھٹکے ہوں کو راستہ ملتا ہے۔ عام طور پر خواب خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو، پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں، اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے اسی طرح آج احساس ختم ہے۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا دھن ہو، دولت ہو، اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ۔ میرے نبی آئے، ایسی قوم پر آ کر محنت کی
جو اخلاقی پستی کی انتہا ہے، عقلی طور پر اتنے نیچے۔ بنو حنیفہ ریاض میں، یہ جو آج کا ریاض ہے، یہاں آباد تھے، کھجوریں بہت تھیں اس وقت بھی، اب ایک سال کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئیں تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا ایک بت بنایا اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے، پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلا سال آیا، کھجوریں تھوڑی تھی تو سارے بیٹھ کے مشورہ کرنا اب کیا کریں، کہنا چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں، تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم، بہت بڑا بت بنایا تھا، ایک سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے، یہ پستی تھی جب آپ تشریف لائے۔ اور خونخواری کیسی تھی، ایک شاعر کے شعر سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ خونخوار کیسے تھے۔ یا رب فلا تجعل حیاتی مذلة ولا موتتی بین النساء النوائح، اے میرے رب میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا اور میری موت چارپائی پہ نہ دینا کہ عورتیں میرے گرد بیٹھے ہو رہی ہوں، ولیکن قتیلا یدعو الطیر حولہ وتشرب غربان الفلا من جوانح، مجھے ایسی موت دینا کہ میرا لاشا ہو اور اسے پرندے نوچ رہے ہوں اور اس کی رگوں سے کوے خون نکال نکال کے پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت دینا۔ یہ ان کی خونخواری، یہ ان کی صفاقی کہ بستر پہ مرنا بھی عیب سمجھتے ہیں۔ بنو اسد، بنو امیہ کو تانا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ بھی کوئی قبیلہ ہے، آج تک ان کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں۔ خونخوار ایسے، عقل کے لحاظ سے ایسے۔ اس میں میرے نبی آئے، میرے نبی نور بن کر آئے، روشنیاں لے کر آئے، تو بتوں کے پجاری سیف اللہ بن گئے، فاروق بن گئے، نبیوں کے قتل کے ارادے کرنے والے فاروق بن گئے، اسد اللہ بن گئے، صدیق بن گئے، ذو النورین بن گئے۔ چلو وہ تو بڑے بڑے سردار، عورت کمزور، خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامن نے انہیں طلاق دے دی۔ ایک طلاق تھی، کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انتی علیہ کا ظہر امی، تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو گنجائش ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے پھر وہ طلاق دے دے، دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی، لیکن اس بول کے بعد یہ عورت اس مرد پہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اوس بن صامت نے ان کو طلاق دے دی، اوس بن مالک، وہ بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آتے، بس عائشہ اللہ کے نبی کی کنگھی کر رہی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو غضب ہوگا، کیا ہوا؟ کہا اوس نے زہا کر دیا، اس طلاق کو زہا۔ تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، چونکہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے مروجہ دستور کے مطابق فرمایا کہ خولہ تو حرام ہو گئی، اب ختم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، میری عمر بھی ڈھل گئی ہے، دوسری شادی بھی نہیں ہو سکتی، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، کس کے گھر بیٹھوں گی؟ تو آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میری جوانی، تو اس کے گھر گزر گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، مال میرے پاس کوئی نہیں، تو میں پھر کہاں بیٹھوں گی؟ تو آپ خاموش ہو گئے کہ یہ سنتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے اچھا ٹھیک نہ سنیں، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی بڑی دوستی ہوتی تھی، ایک پکار پہ عرش ہل جاتا تھا، جب کبھی تعلق تھا، آشنائی تھی، دوستی تھی، ایک کی فریاد عرش ہلا دیتی تھی۔ تنی کب صبح ہو، اس نے کہا اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم
ہائے ہائے، اے میرے رب، اے میرے رب، میری عمر ڈھل گئی، میں تنہا ہو گئی، ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجعوا، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتہم الی فضاعوا، میں باپ کے پاس چھوڑوں تو ان کی تربیت کون کرے، تربیت تو ماں کرتی ہے، تو یہ ضائع ہو جائیں گے، میرے پاس ہوں گے تو بھوک سے مریں گے، باپ کے پاس رہیں گے تو ضائع ہو جائیں گے۔ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار، اللہ کو پابند کیا، یہ نہیں کہا کہ جو تو چاہتا ہے وہ فیصلہ سنا، جو تیری شریعت کہتی وہ فیصلہ سنا، کہ یا اللہ میرے حق میں تو نے فیصلہ دینا ہے، میرے خلاف نہیں دینا، اللہ کو بھی پابند کیا۔ اور جو وہ پکارا ہے اس نے، ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری، اور جب وحی اترتی تھی تو آپ ایسے غشی میں چلے جاتے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کر، وحی آ گئی، وحی آ گئی، تو اور زور سے چیخ ماری، کیوں کہ پتہ نہیں یہ میرے حق میں ہے یہ میرے خلاف ہے، کیا پتہ۔ جب آپ نے آنکھ کھولی تو ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا، تو آپ نے پسینہ پوچھا، اب مسکرائے، کہا خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دی تھی، میرا فتویٰ نہیں چلنے دیا، تیرے حق میں فتویٰ دے دیا۔ اور ایک تھا جبریل آ کے کہہ دیتے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں بس اس کو ختم کریں، نہیں۔ پھر یونیورسٹی کے خوبصورت ایڈیٹوریم میں قرآن کیسے پڑھا جاتا اور خولا کی یاد دلاتا، اور ان مستورات کو کیسے پتہ چلتا کہ عورت کہاں تک جا سکتی ہے۔ تو ہم نے کہا خولا مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے قاضی بن کے زمین پہ اتر آیا۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، یہ بڑی عجب آیت ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں بچوں، قرآن پڑھا کرو، پڑھا کرو۔ کچھ حصہ ہے جو علماء سے متعلق ہے، جو مسائل ہیں، عقائد ہیں، لیکن باقی قرآن تو نصیحت ہی نصیحت ہے۔ سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، قرآن اپنے نبی کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو۔ مستورات سے کہتا ہوں ہمارا ذوق ختم ہو گیا ہے پڑھنے کا، اور تمہیں بھی صرف ڈگری کا شوق ہے، کوئی علم کا شوق کوئی نہیں ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ اپنا نام لے کر آئے، ہم نے سنا نہیں کہا، رب نے سنا نہیں کہا، اللہ نے سن لیا اس خاتون کا دکھڑا جو آپ سے اپنے خامن کے بارے میں عرض کر رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس کے اندر چھپا ہوا مضمون ہے۔ پھر آپ نے تو سنا نا، پھر آپ نے تو اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، تو پھر اس نے اللہ کو پکارا، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر اس نے اللہ کو پکارا، پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے آپ دونوں کا مناظرہ سنا، پھر اللہ نے کیا کیا، ان اللہ سمیع بصیر، پھر اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا۔ ایک بگڑی ہوئی قوم کو اس مقام پر پہنچایا کہ آسمان کی وحی بھی ان کے لیے اترنے لگی۔ یہ رہبر ہیں، یہ قائد ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، یہ ماحی ہیں، یہ حاشر ہیں، یہ عاقب ہیں، یہ فاتح ہیں، یہ خاتم ہیں، یہ ابو القاسم ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ یاسین ہیں، یہ مزمل ہیں، یہ مدثر ہیں، یہ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف،
بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميس بن عوس بن أوس بن قموات بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يد الله بن طائف بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أبنار بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سم بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرطقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. میرے عزیزو، تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ ہمارا نبی کون ہے تو انسانیت سیکھو گے کہاں سے؟ تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے تو انسانیت آئے گی کہاں سے؟ ہمیں یہ خبر ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے، ہمیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ اللہ تمہیں اونچے مقام دے، دنیا کی بھی آخرت کی. آپ کا عالی کردار ہونا ہمارا سرمایہ ہے. آپ کا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے، تو ہمارا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے یہ ہمارا زوال ہے، ہماری ہلاکت ہے، ہماری تباہی ہے، ہماری بربادی ہے. ہر مقام پر جب صحابہ نے رومیوں کو شکست دی تو آخر ہرقل، جس کو ہم ہرکلیس کہتے ہیں، ہرقل قیصر، اس نے ایک میٹنگ بلائی انطاکیہ میں. سارے سرداران، سالاران اور سارے علماء ان سے کہنے لگا مجھے ایک بات کا جواب دو، ہر میدان میں ہمیں شکست ہے، کیا وہ زیادہ ہوتے ہیں ہم تھوڑے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ہر میدان میں ہم ان سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو پھر شکست کیوں ہے؟ چونکہ اس وقت تو افرادی مینول پاور تھی، آج تو ٹریگر ہے. تو پھر ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو سب خاموش ہو گئے. کہا میں پوچھتا ہوں ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو ایک ان کے عالم کھڑے ہوئے، ایک پادری، کہ اگر اجازت ہو میں بتاؤں. کہا ہاں آپ بتائیں. کہ اس شکست کی وجہ یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، کوئی کمزور جرم کرے تو ہم پکڑتے ہیں، کوئی طاقتور جرم کرے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو قیصر نے یوں سر جھکایا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، راتوں کو مصلی پہ روتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، ان کا بڑا بھی جرم کرے تو اسے سزا دیتے ہیں، ان کا طاقتور بھی جرم کرے تو اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. تو قیصر کہنے لگا ان کنت ما تقوله حقا، تو جو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے، فسيملكون ما تحت قدمي هاتين، تو پھر وہ اس میرے تخت کے بھی مالک بنیں گے، میرے اس تخت کے بھی مالک بنیں گے. میرے عزیزو، ہم قحط شدہ ہیں. اخلاق، کردار، انسانیت، محبت. اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت. آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے. کچھ وقت تبلیغ میں دو، کچھ وقت تبلیغ میں دو. اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی. میرے عزیزو، ہم قحط شدہ ہیں. اخلاق، کردار، انسانیت، محبت. اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت.
آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ وقت تبلیغ میں دو، کچھ وقت تبلیغ میں دو، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی۔ صدیوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو مذہبی نفرت سے پاک ہے، جو تعصب تشدد سے پاک ہے، جو ایک پیغام محبت بن کے اٹھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کا کوئی پازیٹو تعارف ہے تو اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کو کسی بھی زاویے سے خوبصورت دیکھا جاتا ہے تو یہ تبلیغ کا کام ہے کہ یہاں سے سینکڑوں جماعتیں بیرون ملکوں میں جاتی ہیں اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سناتی ہیں اور انہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تھوڑا سا کر لو، چھٹیوں میں وقت دو، اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو۔ نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے کہ دلوں کی آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس گمراہ نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومن 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے، بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آ گئی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھو نا۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں کو نہ کھایا، نہ نظر اٹھائی، نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تم، کیا ہے تم، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے، لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتا۔ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا
جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو، نہ مذہب کے عنوان پر نہ سیاست کے عنوان پر۔ میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلی کار مت بنو، کوئی فیڈریشن، کوئی فیڈریشن، یا تم استعمال ہو جاؤ گے سیاسی لوگوں کے، سارا ملک زوال کا شکار ہے۔ میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڑھی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے، تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں، میں افسران کا، بیوروکریسی کا رونا کیا روں، ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلی کار مت بنو، اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو، مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو۔ ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا؟ میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا۔ اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ ایک جگہ نماز کا وقت تھا، ہم نے گاڑی روکی، میں آگے بڑھا، 2-3 نوجوان کھڑے تھے، پگڑیاں باندھی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی السلام علیکم، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ نفرت کسی نے ان کے اندر بٹھائی۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو مجھے سلام کا جواب دینا، اگر میں اس کی نظر میں کافر بھی تھا تو مجھے سلام کا جواب دینا جائز تھا اس کو، کہ بھئی ہم کسی کے اندر کو کیا جانے، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر کریں گے۔ میرے مدرسے کا ایک شاگرد، ایک بچہ ملتان گیا آئی ٹیسٹ کروانے، وہاں کلینک کے باہر ویٹنگ روم میں 50-60 مریض بیٹھے تھے۔ ایک بزرگ تشریف لائے، سفید پگڑی، کافی رنگین پگڑی، سفید داڑھی، تو ان کے لیے کھڑا ہو گیا کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو اس کے بھی پگڑی تھی سفید اور داڑھی، تو کہا تم ہو کون؟ کہا جی میں طالب علم۔ کدھر پڑھتے ہو؟ کہا جی میں طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، منہ پہ تھوک دیا۔ 60 سال سے اوپر عمر، اور منہ پہ تھوک دیا۔ تو اس بچے نے اف نہیں کی اور ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ صاحب اندر چلے گیا ڈاکٹر کو دکھانے، تو سارے وہ ویٹنگ روم کے لوگ اس کے پاس آ گئے، بیٹا کون ہو، کہاں سے آئے؟ چونکہ وہ ان کی آپس کی گفتگو ان تک نہیں پہنچی، انہیں یہ دیکھا کہ ایک صاحب نے اس بچے کے منہ پہ تھوکا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں وہاں تلمبے سے آیا ہوں، وہاں پڑھتا ہوں، طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ حیران پریشان سارے کہ کیا دین کے نام پہ اس حد تک نفرت جا سکتی ہے؟ اللہ کے واسطے میرے بچوں اس نفرت کا شکار نہ ہو، ورنہ تم سب سے بڑے دشمن ہو گئے اپنے دین کے، اور تم سب سے بڑے غدار ہو گئے اپنے نبی کے اور قرآن کے اور شریعت کے۔ تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، منافقوں کو گلے لگایا۔ عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا۔ عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے۔ ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے۔ ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ میرے نبی کا عام آدمی، میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتہ تھا کہ کون کون ہے، باقی صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتہ تھا یہ منافق ہے۔ اس کے بیٹے آ گئے، وہ صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا؟ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہاں؟ آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں، کرتا دے دیا۔ وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے؟ کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں، یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا ہوں۔ ایک جگہ تھا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہائے
اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا، تو آپ نے کہا میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا، اس کے امتی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں، اور آپ نے پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں، اختیار دیا ہے شاید بخشا جائے۔ وہ اس کی میت کو لے کر گئے، وہ جلدی نکل گئے، آپ ذرا پیچھے رہ گئے تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا، ہم کہا باہر نکالو، اس کی میت کو باہر نکالا، اپنا لعاب اپنی انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی طفیل اس کی بخشش فرما دے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ میرے بچوں، ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دست و گرے باں کر دیں، جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں۔ اس لیے تو کہتا ہوں خود سیکھو، خود سیکھو۔ ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی، بہت پرانی بات یاد آ گئی، رمضان کا مہینہ، سحری کھا کے ہم چلے، پیدل چلتے 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 انڈیا بارڈر کے قریب ہم چل رہے تھے، یہ قصور سے آگے ہیڈ سلیمان کی طرف ایسے کر کے، تو ہم جب پہنچے دیہات تھا، کچی پرانی سی مسجد تھی، اس میں ہم نے سامان رکھا اور گر کے سو گئے، تھکن کی وجہ سے سو۔ نہ جماعت جاتی ہے تو کوئی تعلیم کرتے ہیں کچھ، تو کھڑ 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 کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ مجھ سے پہلے ہمارے امیر کو میں نے دیکھا، وہ اٹھے بیٹھے تھے، وہ اردو سپیکنگ تھے، نیاز صاحب نام تھا ان کا، اور اس علاقے کی زبان میری زبان تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ 8-10 نوجوان لمبے لمبے قد، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑا، کسی کے ہاتھ میں چھرا، کسی کے ہاتھ میں ٹوکا۔ تو ہمارے امیر کہنے لگے او بھائی طارق جمیل دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی ان کو سمجھاؤ۔ میں کہا امیر صاحب آج لگتا ہے شہادت آ گئی ہے، کلمہ پڑھو۔ وہ بالکل تیار۔ تو میں نے اب ان کو توقع نہیں ہے کہ کوئی ان کی زبان میں بات کرے گا، میں کہا یار گل تو سنو، تسی ٹوکے چاہتے آ گئے، پہلے ساڑی سن تو لو، پیچھے وڑ چھڑے جی، اور پہلے سنو تو صحیح ایسی کی آنا ہے، کون آئے۔ ان کو اپنی زبان اچھی لگی، ذرا لاشعوری طور پر ایک مناسبت پیدا ہوئی، تو ایسے دیکھنے لگے ایک دو، میں کہا کچھ کم بن گیا، اچھا یار سنتا لگیا، پتہ نہیں کی آندے سنیے تو صحیح۔ تو ٹوکے شوکے سنبھال کے بیٹھ گئے، ہاں دسو کی گل ہے۔ میں نے ٹھیٹھ اپنی زبان میں دعوت دی، ان کے چہرے اتر گئے، پھر بدل گئے، پھر اٹھے اور جا کے شرا پھینکا، کلہاڑی پھینکی، ٹوکا پھینکا، پھر کہنے لگے آج تہاڈا روزہ اسی ودھاونا ہے۔ افطاری کو ہماری زبان میں ودھاونا ہے، آج تہاڈا روزہ اسی ودھاونا ہے۔ میں کہتا ہے ٹوکے چاہتے پہلے کیوں آیا؟ اگے وہ تو ساڈے مولوی سانو آ کے انہاں نوں وٹ چھڈو بھابی ہیں، وہ تو ساڈے مولوی آ کے انہاں نوں وٹ چھڈو بھابی ہیں۔ تو میرے بچوں، تم ایسی نفرتوں کا شکار نہ ہونا۔ یہ صرف پاکستان ایک ملک ہے جہاں سے لوگ حرم جا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے امام کی، کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ 7 بر اعظم میں صرف یہ ملک ہے، بس پوری دنیا کے مسلمان ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تعصب، یہ زہر کس نے پھیلایا ہے؟ کس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ کس نے میرے نبی کی محنت کو تار تار کیا ہے اور اسلام کی قبا کو چاک کیا ہے؟ کس نے مسجد کو مقتل بنا دیا، منبر کو زہریلا بنا دیا؟ اللہ کے واسطے رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ سیاسی پارٹیوں کا حصہ مت بنو، مذہبی گروہوں کا حصہ مت بنو، مسلمان بنو، مومن بنو، مسلمان بنو۔ اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا۔ میرا تیرا تعارف ایمان ہے، اسلام ہے۔ ایک دوسرے سے ایسی نفرت، امت تو ختم ہو گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ کی مدد کس پر آئے؟ کس پر آئے؟
کیوں آئے؟ ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تہذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی، کدھر اللہ کی مدد آئے؟